نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، مفتیان کرام، حاضرین و ناظرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ انفال کی جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت جل جلالہ اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر ہمارے دل و دماغ کے اندر ایک وسوسہ گردش کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا مسلمان، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے مانتے بھی ہیں اور اپنا تعارف کراتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کا اگر کوئی مشاہدہ کرے اور ہمارے شب و روز کو اگر کوئی دیکھے تو دور تک پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا عامل، قرآن مقدس کا عامل، اس حیثیت سے ہماری زندگی ان کے سامنے نمایاں طور پر نظر نہیں آ سکتی۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، لیکن ہماری زندگی کا عمل دور تک یہ بتاتا ہوا نظر نہیں آتا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا کردار، ہماری صبح، ہماری شام، ہماری زندگی کا اٹھنے والا قدم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یا تو ہم نے نفس کی بات ماننے کا عزم کر لیا یا شیطان کی بات ماننے کا عزم کر لیا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں،
اسلام یہ نہیں چاہتا کہ تم صرف فارم فل اپ کرو تو اپنے نام کے آگے مسلم لکھ دو، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی کی صبح و شام اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق گزرے۔ ایک ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور مومن کہیں، اور ایک ہوتا ہے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مومن کہہ دیں تو حقیقت یہی ہے اللہ جسے مومن کہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے مومن کہیں، یقینی طور پر وہ مومن بھی ہے، وہ مسلمان بھی ہے۔ سورہ انفال کی دوسری آیت جس میں رب قدیر جل جلالہ نے مومن کون ہے اور سچا مومن کون ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن وہی ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے قلب پر رقت طاری ہو جاتی ہے، اس کا قلب لرزنے لگ جاتا ہے، اس کا دل کانپنے لگ جاتا ہے۔ ایک مومن جب اللہ کا نام سنتا ہے تو معنی اس کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے، میرے سامنے اس کا نام لیا گیا جس کی بارگاہ میں مجھے حاضر ہو کر حساب دینا ہے، میرے سامنے اس ذات کا نام لیا گیا جس ذات نے مجھے رزق عطا فرمایا ہے، میرے سامنے اس ذات کا نام لیا گیا جسے میں معبود برحق سمجھتا ہوں، میرے سامنے اس ذات کا نام لیا گیا جو محی بھی ہے، جو ممیت بھی ہے، جو زندگی دینے والا بھی ہے اور موت بھی دینے والا ہے، میرے سامنے اس کا نام لیا گیا ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جو میرا خالق بھی ہے، جو میرا مالک بھی ہے، میرے سامنے اس کا نام لیا گیا جو قادر مطلق ہے، پلک کے جھپکتے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے اور پلک کے جھپکتے انسان کو بلند و بالا مقام سے پستی کی طرف بھی لے آئے۔ میں اس معبود کے نام کو سننے کے بعد اگر میرے قلب پر رقت طاری نہیں ہوتی، مجھ پر اگر کیفیت طاری نہیں ہوتی اور لرزہ طاری نہیں ہوتا تو قرآن مقدس کی روشنی میں میں کامل مومن نہیں ہوں۔ آپ اگر تاریخ کے اوراق کو الٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایسے بھی اللہ عز و جل کے ماننے والے بندے اس دنیا سے گزرے ہیں جو ڈرتے کسی سے نہیں تھے سوائے خدا کے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ عز و جل سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اسی کے دست قدرت میں جان بھی ہے اور اسی کے دست قدرت میں جہان بھی ہے۔ اگر کوئی روزی دینے کے بارے میں کہتا بھی ہو تو روزی وہی دے گا جسے ہم اللہ عز و جل کہتے ہیں اور رزاق کہتے ہیں، وہی روزی دینے والا ہے۔ عام انسان نہ روزی میں تنگی پیدا کر سکتا ہے، نہ زندگی میں تنگی پیدا کر سکتا ہے، اور نہ ذلیل کر سکتا ہے، نہ عزت دے سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہے کشادہ روزی عطا فرمائے اور جسے چاہے تنگ روزی کر دے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے۔ ایک انسان جب یہ جان لیتا ہے کہ میرا رب طاقتور ہے، اگر وہ پکڑے تو کوئی چھوڑا نہیں سکتا، میرا رب اس طریقے سے علیم ہے کہ میرے دل کی نیتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ ایک بندے کو جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرا معبود وہ ہے جو میں کہیں بھی رہوں میری ہر حالت سے وہ باخبر ہے، تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اور جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو وہ کانپنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کی ذات کی تمثیل کسی عام انسان سے نہیں دی جا سکتی، کوئی حیثیت نہیں کسی عام انسان کی کہ اس کے لیے اللہ عز و جل کو اس کے سلسلے میں اس کی تمثیل پیش کی جائے۔
لیکن سمجھنے سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ مجھے بتائیے اگر پتا چل جائے کہ آپ کی فیکٹری پر ای ڈی کا چھاپا پڑنے والا ہے اور کل وہ آنے والے ہیں، نام سن کر کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ اگر پتا چل جائے پولیس کل چھاپا مارنے والی ہے تو پولیس کا نام سن کر کپ کپی طاری ہو جائے۔ لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں، ای ڈی کا چھاپا مارنے والا ممکن ہے کہ آپ کے دروازے کے تک پہنچنے سے پہلے اس دنیا ہی سے کچھ کر جائے۔ ممکن ہے جو پولیس آپ کے یہاں چھاپا مارنے کے لیے آنے والی ہو، وہ آنے سے پہلے اس کا تبادلہ ہو جائے۔ یاد رکھیں، طاقتور کوئی بھی نہیں، سب سے بڑا، سب سے طاقتور اللہ عز و جل ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، ہم سب سے تو ڈرتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے۔ اور میرا مولا واضح طور پر یہ ارشاد فرماتا ہے، فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اس لیے کہ لوگوں سے ڈرو گے تو بزدل کہلاؤ گے، اور مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہیں عزت کی دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا ڈر اگر بندے کے دل میں پیدا ہو جائے تو اس بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا قدم ڈگمگاتا نہیں ہے، وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے مجھے جس مالک نے اور خالق نے پیدا کیا ہے، مجھے مرنے کے بعد اس کو حساب دینا ہے۔ وہ اگر پوچھ لے گا قدم کس طرف لے کر کے گیا تو میں کیا جواب دوں گا، وہ اگر پوچھ لیا نگاہیں تو نے کس طرف ڈالی تو میں کیا جواب دوں گا۔ بندے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو نگاہ بھی محفوظ ہو جاتی ہے، دل بھی محفوظ ہو جاتا ہے، پیر بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، زبان بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ نہ وہ کسی کی آبرو پر ہاتھ ڈالتا ہے، نہ وہ کسی کی جان پر ہاتھ ڈالتا ہے، اور نہ وہ کسی کے مال پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، اگر اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے تو نشہ نہ استعمال کرے گا اور نہ نشے کا کاروبار کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یاد رکھیں، اللہ کا ڈر ہر انسان کو برائی سے بچا لیتا ہے، اور یہ ڈر جب پیدا ہو جائے کسی صاحب ایمان کے دل کے اندر تو پروردگار جل جلالہ اسے وہ مقام عطا کرتا ہے جس مقام پر کوئی دوسرا پہنچ نہیں سکتا۔ تو قرآن نے مومن کی تعریف یہ بیان فرمائی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل کانپنے لگتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا ان کی زندگی میں انقلاب کس طریقے سے پیدا ہوا جب ان کے سامنے اللہ کی ایک آیت کی تلاوت ہوئی اور ان کے کانوں تک یہ آیت کریمہ پہنچی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والے کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اس کا دل اللہ کی خشیت سے جھک جائے، اللہ کے ذکر سے جھک جائے؟ تو حضرت فضیل بن عیاض نے اسی وقت کہا تھا، ہاں اب ایمان والے کے لیے وہ وقت آ چکا ہے کہ اس کا دل اللہ کے ذکر اور اس کی خشیت سے جھک جائے۔ اور اس کے بعد حضرت فضیل بن عیاض نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ کا ڈر ان کی دل زندگی میں اس طریقے سے بس گیا کہ جہاں سے وہ گزرتے اس راستے میں کبھی کوئی جانور پلیدی نہیں کرتا تھا، جانتا تھا یہ معمولی راستہ نہیں ہے، اس راستے سے فضیل بن عیاض جاتے ہیں، یہ وہ راستہ ہے جہاں سے اللہ کا ولی گزرتا ہے، تو جانور بھی اس راستے کا احترام کرتے تھے۔ اور جب حضرت فضیل بن عیاض کا انتقال ہوا، وصال ہو گیا، ایک بزرگ راستے سے آ رہے تھے، راستے میں نجاست دیکھ کر انہوں نے برجستہ کہا، لگتا ہے کہ فضیل بن عیاض اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس لیے کہ راستے میں جانور کی نجاست یہ بتا رہی ہے کہ فضیل بن عیاض اب دنیا میں نہیں رہے۔ جب معلوم کیا گیا تو پتا چلا حضرت فضیل بن عیاض کا وصال ہو گیا ہے۔ اور جانتے ہیں مدینے کے محدثین حضرت فضیل بن عیاض کے وصال کے وقت جو جملہ استعمال کرتے تھے وہ یہی تھا، آج فضیل بن عیاض اس دنیا سے نہیں گئے بلکہ اللہ کا ڈر اس دنیا سے اٹھ گیا۔
وہ اتنا اللہ سے ڈرتے تھے، وہ اتنا اللہ کا خوف دل میں رکھتے تھے۔ اللہ کا خوف یہ اتنی پاورفل چیز ہے کہ انسان کو ہر جرم سے بچاتی ہے، ہر برائی سے بچاتی ہے، ہر بدکرداری سے بچاتی ہے، ہر ناانصافی سے بچاتی ہے، ہر زیادتی سے بچاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو مومن وہی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل کانپنے لگ جاتا ہے۔ ہم اس کمال ایمان کے حامل تو نہیں ہیں کہ ہمارے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو، لیکن ہم اگر کوشش کریں اور اللہ کی شان و شوکت اور اس کی قدرت کو جاننے کے بعد ہم اگر اس کے سامنے سرنڈر ہونے کو تیار ہو جائیں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اللہ عز و جل ایمان کی وہ رمق بھی ہمارے دل میں پیدا فرما دے گا۔ دوسری صفت مومن کی کیا بیان کی گئی؟ میں ایک آئینہ دکھا رہا ہوں، اپنے آپ کو ہم سب مومن کہتے ہیں، لیکن قرآن نے جسے پکا اور سچا مومن کہا اس میں پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا قلب کانپنے لگتا ہے۔ اب اس اعتبار سے ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، کیا اللہ کا نام سننے کے بعد، اللہ کے بارے میں سننے کے بعد ہمارے دل میں کپ کپی طاری ہوتی ہے؟ ہم تو اسی پہلی صفت کے اندر اس طریقے سے نظر آتے ہیں کہ صفر کے علاوہ ہماری زندگی میں کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ ذرا سوچو، آخر دن میں 5 مرتبہ مؤذن یہی آواز تو پہنچاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اللہ اکبر کا کہنا ہمارے کانوں تک پہنچتا تو ضرور ہے، لیکن ہماری پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ عز و جل کی کبریائی کے سامنے جھکتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ دوسری صفت وہ بھی ذرا ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توجہ چاہوں گا، قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور ان کے سامنے جب قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، یعنی ایمان میں جوش آتا ہے۔ ایمان بڑھنے گھٹنے والی چیز نہیں، لیکن ایمان کے اندر جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا ایمان اگر بڑھانا ہے تو اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جائے، اور مومن وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہو تو اس کے ایمان کے اندر جوش آنے لگتا ہے۔ آج اگر ہم امت مسلمہ کی زندگی کا جائزہ لیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج ہماری قوم نہ قرآن سننا پسند کرتی ہے، نہ قرآن پڑھنا پسند کرتی ہے، اور نہ قرآن کا اثر اس کی زندگی پر نظر آتا ہے، بلکہ اس کی پوزیشن تو یہ ہے کہ قرآن سن بھی لے اگر تو چاہتا ہے کہ جلدی سے ختم ہو جائے، اور قرآن مقدس کو سننے کے اندر اسے نہ کیف ملتا ہے، نہ سرور ملتا ہے، اور نہ اس کے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر یہ میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، ایک کالے پتھر پر جس کے اندر دانے کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اگر اس پتھر پر پانی برسے، بارش برسے تو اس میں سے پھل نہیں نکلتے، سبزہ نہیں نکلتا، اس میں سے کوئی پھل پھول نہیں نکلتا، اس لیے کہ کالے پتھر میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی دانے کو جذب کرے اور اس کے اوپر بارش پڑے تو اس کے بعد دانہ نکلے۔ آج مسلمانوں کا دل بھی کالے پتھر جیسا ہو گیا کہ آیات قرآنی کو سننے کے بعد اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کے دل پر کوئی رقت طاری نہیں ہوتی، اس کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، اس کے ایمان کے اندر جوش نہیں آتا، بلکہ اس کے ایمان کی پوزیشن تو اپنی جگہ پر مزاج ایسا بن چکا، جلد
جلدی سے قرآن مقدس کی یہ تلاوت ختم کرے تو اچھا. اب قرآن معاذ اللہ مومنوں کے لیے ایک بوجھ بنتا جا رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ کے سارے ولیوں کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اٹھا کر کے دیکھو, تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اپنے ایمان کی ترقی کے لیے وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اور آج کے مسلمان کا حال یہ ہے, 8 گھنٹے واٹس ایپ پر گزارے گا لیکن 8 آیتوں کی تلاوت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. مجھے بتاؤ کتنے لوگ آج یہاں پر موجود ہیں روزانہ قرآن کھولتے ہیں؟ کہاں سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا؟ کہاں سے ہمارے ایمان کو تقویت پہنچے گی؟ کہاں سے ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا؟ اور یہاں میں عرض کرتا ہوا چلوں کہ صرف پڑھنے سے بھی کام نہیں چلے گا, بلکہ ساتھ ہی ساتھ قرآن سمجھیں گے تب آپ کے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا. قرآن پر عمل کریں گے تب آپ کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوگا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو دوسری صفت اللہ نے مومن کی یہ بیان فرمائی, مومن وہی ہے جو اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا قلب لرزنے لگتا ہے, اور مومن وہی ہے کہ جب اس کے سامنے آیات کی تلاوت کی جائے تو اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. اب تیسری صفت کا ذکر قرآن کر رہا ہے, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. رب پر, سبحان اللہ, ہر بھروسہ ٹوٹ سکتا ہے, رب پر بھروسہ ٹوٹ نہیں سکتا. اللہ اکبر, تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی حیات طیبہ اور اولیاء کرام اور صحابہ کی زندگی کا جائزہ لو. وہ اگر بھروسہ کرتے تھے تو اپنے پالنہار حقیقی معبود برحق پر بھروسہ کرتے تھے, اور ایسا کامل بھروسہ کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک ایمان والے کا جو بھروسہ رب پر ہونا چاہیے ویسا ہی بھروسہ وہ صحابہ کیا کرتے تھے. آج تو پرندے کے بھروسے کی جو پرندے میں اللہ پر, پرندے کو اللہ پر بھروسہ ہے, اس کے جیسا بھی بھروسہ ہمارے پاس نہیں رہ گیا. آپ ذرا سوچیں, ایک ڈال پر رائٹ اور لیفٹ کے اندر کوئی دیوار نہیں ہے, لیکن آپ ذرا سوچو, ایک پرندہ ایک درخت کی ڈال پر بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے, کوئی رائٹ لیفٹ کے اندر دیوار نہیں, اسے گرنے کا ڈر بھی نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ درخت پر بیٹھے ہوئے پرندے, آخر تیرے اندر یہ کیفیت کیوں پیدا ہو گئی؟ تو پرندہ جواب دے گا, میں کمزور ہوں لیکن جس رب پر بھروسہ کر کے سو رہا ہوں وہ بہت طاقتور ہے, اس کی شان بہت عرف و اعلیٰ ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک پرندہ روزی کے سلسلے میں جتنا اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتا ہے, اگر مومن اتنا بھروسہ کر لے تو کبھی غربت کی چکی میں پیسا نہیں جائے گا. آپ دیکھیں, ہمارے پاس 10-20 سال کا بینک بیلنس ہوگا اخراجات کے سلسلے میں, پھر بھی ہم گھبراتے ہیں. لیکن کسی پرندے کی آپ پوزیشن یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے یہاں کل کا اسٹاک پڑا ہوا. پرندہ تو صبح بھوکا پیٹ نکلتا ہے, شام کو آ کر کے پھر اپنے گھونسلے میں یا اپنے درخت کے ڈال پر سو جاتا ہے, کل کا بھی کھانا نہیں. یا اللہ, یہ پرندہ تیرے اوپر کتنا بھروسہ کر رہا ہے کہ اس کے پاس کل کا نہیں, لیکن وہ جانتا ضرور ہے کہ جس نے آج روزی دی ہے وہ بھی کل مجھے روزی عطا فرمائے گا. لیکن ہمارے لوگ, بہت سارے مسلمان اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, اپنی آسائش کے لیے کچھ ایسے راستوں کا انتخاب کر لیتے ہیں, چاہے وہ ڈرگز کا ہو, چاہے وہ نشے کا ہو, چاہے وہ منشیات کا ہو, چاہے چرس اور گانجے کا ہو,
کہ اس کے ذریعے ہم بہت کما لیں گے اور ہماری نسلیں بڑے آرام سے اپنی زندگی گزاریں گی. یاد رکھیں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جو پروردگار ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو روزی عطا فرماتا ہے، وہی پروردگار زمین کے اوپر چلنے والے بچے کو اور انسان کو بھی روزی عطا فرمائے گا. اس پر یقین ہونا چاہیے، اس پر یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے. آئیے میں آپ کو بتاؤں، ممکن ہے کہ میری آج کی گفتگو گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین بھی سن رہی ہوں، یا ممکن ہے کہ آپ سن کر اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کو یہ گفتگو سنا سکیں. ایک عورت جو ایک بہت بڑے مالدار کی بیٹی، ایک لڑکی بہت بڑے مالدار کی بیٹی، لیکن وہ صرف مالدار ہی نہیں تھے، دیندار بھی تھے. انہوں نے اپنی بچی کی تربیت دین کے اعتبار سے کی تھی. بچی کا جو گروتھ ہوا تھا وہ دینی انوائرمنٹ کے اندر ہوا تھا. گھروں کے اندر آواز پہنچتی تھی تو اللہ کی قدرت کی اور کبریائی کی آواز پہنچتی تھی. اس اعتبار سے بچی کی پوری مینٹلٹی دینی تھی. اللہ پر توکل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس طریقے سے وہ بچی زندگی گزار رہی تھی. اب اس بچی کے حوالے سے چونکہ باپ بہت مالدار اور دیندار بھی تھے تو بڑے بڑے گھرانے سے رشتے آئے، ارب پتی خرب پتی کے یہاں سے رشتے آنے لگے. لیکن بچی کی مینٹلٹی کے اعتبار سے کوئی رشتہ فٹ نہیں ہو رہا تھا. مالداروں کے رشتے آتے ضرور تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان مالدار کے بچوں کے اندر دینداری نہیں تھی، ان کے اندر اللہ عز و جل پر بھروسے کی کیفیت نہیں تھی. ان کی زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں نقص تھا، کہیں نہ کہیں عیب تھا. لیکن وہ مالدار جو دیندار بھی تھے، اپنی بیٹی کے حوالے سے ایک ہی حدیث ان کے پیش نظر تھی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچی کا رشتہ آدمی 4 چیز دیکھ کر کے کرتا ہے. حسن دیکھ کر کے کرتا ہے، کسی کا رشتہ، بچی سے رشتہ، کسی لڑکی سے رشتہ انسان 4 چیزوں کو دیکھ کر کے کرتا ہے، یا حسن دیکھ کر، یا دولت دیکھ کر، یا نسب دیکھ کر، یا دین دیکھ کر. سرکار نے فرمایا تم دین دیکھ کر کے رشتہ کرو. یہی بیٹے کے حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لڑکے کے حوالے سے. اب وہ مالدار دیندار جب اپنی بیٹی کے حوالے سے مالداروں کے رشتے آئے، ان میں دین تلاش کرنے کی کوشش کی تو لڑکوں میں دینی رمق اتنی پائی نہیں گئی. بہرحال وہ مسجد کے نمازی تھے، پابندی سے نماز ادا کرتے تھے. وہ مسجد میں ایک نوجوان کو جو غریب تھا لیکن اس کی زندگی سے وہ واقف تھے، وہ اللہ کا تقوی شعار بندہ تھا، وہ عبادت گزار بندہ تھا، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا عاشق بندہ تھا. ایک دن اپنی بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی یہ لڑکا مجھے جچ تو رہا ہے لیکن ہے غریب بیٹا، کھانے پینے کے بھی لالے ہیں اس کے گھر کے اندر، ایک دن کماتا ہے ایک دن کھاتا ہے. اس کے یہاں کوئی اتنی آسائش کی چیز نہیں جتنی تیرے باپ کے یہاں تجھے آسائش مل رہی ہے. لیکن بیٹی ایک بات ضرور ہے کہ حرام کا لقمہ کبھی نہیں کھلائے گا، کبھی تجھے اللہ سے غافل نہیں ہونے دے گا، کبھی مصطفیٰ پیارے سے غافل ہونے نہیں دے گا. بیٹی لڑکا مجھے جچ رہا ہے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ بیٹی کہتی ابا ایسے ہی رشتے والے کے ساتھ، ایسے ہی لڑکے کے ساتھ تو میرا گزر ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیں اس لڑکی کا اللہ پر کتنا توکل تھا. اللہ اکبر. اس لڑکے سے اس لڑکی کے باپ نے بات کی بیٹے میں اپنی بیٹی کو تیرے حوالے کرنا چاہتا ہوں، تو اس سے نکاح کرانا چاہتا ہوں، تیرا کیا ارادہ ہے؟ وہ تعجب میں پڑ گیا، کہا حضور آپ اپنی بیٹی میرے حوالے کریں گے، میرے عقد میں دیں گے؟ میرے پاس تو نہ سرمایہ ہے نہ میرے پاس کوئی عالی شان مکان ہے، میں آپ کی بچی کو آسائش کے ساتھ رکھ بھی نہیں سکتا، اور جو آپ گھر کے اندر دے رہے ہیں وہ ساری چیزیں بھی نہیں دے سکتا. فوراً اس بچی کے باپ نے کہا ہم جانتے ہیں اور ہم نے ہماری بیٹی سے یہ ساری باتیں کہی ہیں لیکن
لیکن پھر بھی وہ تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ معاملہ ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں نکاح 2 دن کے بعد ہونا تھا، اس نوجوان نے 1 دن بے پناہ محنت کی، رات و دن محنت کی اور 2 دن کی روٹیاں جمع کر لی، اور اس نیت سے کہ 1 دن شادی کے میں بیوی کے ساتھ گزاروں گا اور دوسرا دن بھی گزار لوں گا تو دوسرے دن کی روٹی بھی ہو جائے گی اور تیسرے دن پھر کمانے کے لیے نکل جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ شادی ہو گئی اور شادی کے بعد جب بچی اس کے گھر پہنچی اور کھانے کے لیے بیٹھے تو 1 روٹی ایکسٹرا 2 روٹی ایکسٹرا پڑی ہوئی تھی اور 1 دن کی روٹی پڑی ہوئی تھی۔ دسترخوان پر بیٹھتے وقت لڑکی نے کہا یہ 2 روٹیاں پڑی ہوئی کس وجہ سے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا تیری میری آج شادی ہونے والی تھی، میں نے 1 دن کا ایکسٹرا جمع کر کے رکھ لیا تھا تاکہ دوسرے دن میں تیرے ساتھ وقت بتاؤں اور کمانے کے لیے نہ جاؤں اور یہ روٹی دوسرے دن کے لیے کافی ہو جائے۔ لڑکی نے برجستہ کہا اے میرے سرتاج، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس نے کہا مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ تو میرے ساتھ زندگی نہیں گزار سکے گی، بڑے باپ کی بیٹی ہے، بڑے گھرانے میں رہنے والی بیٹی ہے، نازوں سے پلی ہوئی بیٹی ہے۔ لڑکی نے کہا اس لیے نہیں بلکہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جو خدا آج روٹی دے رہا ہے کیا وہ کل نہیں دے گا؟ تم نے کل کا آج جمع کر کے رکھا ہے۔ تمہارا توکل اگر خدا سے اتنا کمزور ہے تو میں تمہارے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی ہوں؟ یہ عورتیں تھیں، یہ اللہ کی نیک بندیاں تھیں جن کا توکل اللہ پر اتنا زیادہ تھا، اور یہ توکل کے مقام تک وہی پہنچ سکتا ہے جس کا ایمان کامل ہو۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 2 4 6 8 سال کا اپنے گھر میں جمع کر کے نہ رکھیں، مراد یہ نہیں ہے، لیکن جب مرتبے بڑے ہوتے ہیں اور تعلق جب خدا سے اسٹرانگ ہو جاتا ہے تو سوچ اتنی پختہ بن جایا کرتی ہے، اور جب تعلق کمزور ہو جائے تو اربوں روپے ہونے کے بعد بھی ہمیں کل کی فکر ستاتی نظر آتی ہے۔ تو جو صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کا رب پر بڑا توکل ہوتا ہے، ان کا رب پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور قرآن کہتا ہے، دیکھیں توجہ چاہوں گا، ہم کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ ایک انسان پر کر لیتے ہیں، اور بھروسے کے بعد وہ انسان اگر ہماری مدد نہیں کرتا تو ہمارا بھروسہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، بہت غور سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ایک انسان جو سوشل ورکر ہے، جو ہر پریشانی میں مدد کرنے والا ہے، ہر دکھ کے اندر کھڑا رہنے والا ہے، یا رشتہ داروں کے اندر کوئی ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو اپنے رشتہ داروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، انسان یہ سوچتا ہے یار اس سے تعلق بنا کے رکھو، یہ ہمیشہ کام آتا ہے۔ اب آپ سوچیں، ایک بار ایک انسان کو کام آ گیا، پیسے کی ضرورت پڑ گئی، اور اس نے سوچا وہ ہے نا، میں جب بھی مانگا ہوں اس نے مدد کیا، آج بھی میں مانگوں گا تو مدد کرے گا۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ جب اس کی طرف توجہ کر دیتا ہے، اس پر بھروسہ کر بیٹھتا ہے کہ وہ مجھے دے گا، کبھی اس نے انکار نہیں کیا، اور اس کانفیڈنس پر وہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو پہنچنے سے پہلے ہی وہ مدد کرنے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ انسان جس نے اس مدد کرنے والے پر بھروسہ کیا تھا، اس کی دنیا اندھیر ہو جاتی ہے، وہ سوچتا ہے اب کیا ہوگا، اب میری زندگی کیسے گزرے گی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ایسے پر بھروسہ نہ کرو جو مرنے والا ہے، ایسے پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اور کون ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور زندہ ہے، زندہ رہے گا، وہ میرے رب کی ذات ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس رب پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی مرنے والا ہے۔ مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے
اور پھر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے رب پر کامل بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، کامل بھروسہ کرتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں قرآن نے اس تیسری صفت کا ذکر کیا، جو مومن ہوتا ہے، کامل مومن ہوتا ہے، اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے وہ کانپنے لگتا ہے، اس کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی جائے ایمان جوش مارنے لگتا ہے اور وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اب چوتھی صفت قرآن بیان کرتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کہا گیا کہ پڑھنے والا ہوتا ہے، یہ کہا گیا کہ قائم کرنے والا ہوتا ہے۔ مجھ سے فجر نہیں پڑھی جاتی، مولانا دعا کریں، یہ پڑھنے والا تو کہلائے گا، قائم کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ قائم کرنے والا وہ ہے جو مستقل نماز پڑھتا ہے، جو پابندی سے 5 وقتہ ادا کرتا ہے، اور صرف ادا ہی نہیں کرتا بلکہ سارے شرائط کا لحاظ رکھتا ہے، سارے مسائل کا لحاظ رکھتا ہے، اس طریقے سے وہ نماز ادا کرتا ہے۔ یہ نماز قائم کرنا ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ مولا علی نے نماز قائم کی تھی، اس لیے پیر سے تیر نکالا گیا تو پتہ نہیں چلا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، حساب کر لیتے ہیں، اور وہ نماز پڑھتے تھے تو ان کی نماز ان کی معراج ہوا کرتی تھی، وہ زمین پر کھڑے ہوتے تھے، نگاہیں عرش اعظم پر لگی ہوئی ہوا کرتی تھی۔ لیکن ہمارا حال بالکل برعکس ہے، ہماری نماز بس ایسی ہی ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، نماز کی تاثیر ہماری زندگی میں اگر نظر نہیں آتی تو نماز کا قصور نہیں ہے، یہ نماز صحیح طور پر قائم نہ کرنے کی وجہ سے ہماری زندگی میں نماز کا اثر نظر نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اگر آج ہم نماز پڑھنے کے بعد بھی، 5 وقت کی نماز پڑھ کر کے بھی اور تہجد پڑھ کے بھی اگر رات کی تاریکی میں گندی چیزیں دیکھ رہے ہوں تو سمجھ لینا ہم پڑھنے والے تو ہیں، قائم کرنے والے نہیں ہیں۔ اور کامل مومن جو ہوتے ہیں وہ نماز پڑھنے والے نہیں ہوتے، وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب 5ویں صفت کا قرآن نے ذکر کیا، مومن کامل کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے ان کو جو روزی دی وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ توجہ چاہوں، کامل مومن اللہ نے جو روزی عطا فرمائی اس روزی کو حرام کاموں میں نہیں، جن کاموں میں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اسی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں، اسی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک بات نہیں بتائی گئی یہاں پر، مطلق کہا گیا ينفقون، یہ نہیں کہا کہ مسجد میں خرچ، مسجد کے لیے خرچ کرتے ہیں، مدرسے کے لیے خرچ کرتے ہیں، بیوہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، مسکین کے لیے خرچ کرتے ہیں، کوئی قید نہیں لگائی گئی، مطلق کہا گیا ہم جو روزی دیتے ہیں اسے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے جہاں جہاں ہم نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہ ہمارے نام پہ خرچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ مومن خرچ کرنے والا ہوتا ہے، بخیل نہیں ہوتا، اور وہ خرچ جائز راستے میں کرتا ہے، ناجائز راستے میں نہیں کرتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اگر امت مسلمہ کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ابھی ہم آ رہے تھے ہمارے ساتھی حاجی مقصود صاحب کے ساتھ، اور ایک شادی کا تذکرہ نکلا، اس میں انہوں نے برجستہ کہا کہ آج کی پوزیشن یہ ہے کہ انسانوں سے اگر مسجد کے لیے بھی کچھ رقم مانگی جائے تو نہیں نکلتی، اور لاکھوں روپیہ اور کروڑوں روپیہ شادی میں خرچ کرنے کے لیے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ناجائز کام ہوں گے، پیسے خرچ ہوتے چلے جائیں گے، لیکن اللہ نے جس راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا اس میں خرچ کرنے سے انسان اپنے ہاتھ کو روکے رکھتا ہے، بلکہ سوچتا ہے ادھر بھی زکوٰۃ چلی جائے، صاف نہ جائے۔
صاف پیسہ نہ جائے. اور یہ وسوسے کا پیدا ہونا کہ میں اگر جائز کاموں کے اندر اپنی رقم کو خرچ کیا تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے، یہ تصور ذہن میں آنا یہ شیطان کا حکم ہے جس پر انسان عمل کر رہا ہے اور اچھے راستے پہ خرچ نہیں کرتا. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان فقر کا اندیشہ دلاتا ہے. ارے کیا تو اللہ کے نام پہ دے رہا ہے، کیا یہ مانگنے والے کو دے رہا ہے، کیا یتیم کو دے رہا ہے، کیا مسکین کو دے رہا ہے، ارے کیا فائدہ ہوگا، چھوڑ یہ سب چیز، موج مستی کرو، عیاشی کرو، عیش کرو. نہیں، یاد رکھیں اگر کوئی اللہ کے نام پہ خرچ کرنے پر یہ تصور کر لے کہ میرا پیسہ کم ہوگا تو سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان کے داؤ کا شکار ہو گیا. لیکن اگر اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے اندر اس کا دل کشادہ ہو جائے تو اسے سمجھ لینا چاہیے اللہ عز و جل نے اس کو اپنے اللہ عز و جل نے دامن رحمت میں جگہ عطا فرما دی ہے اور اس کے دل کے اندر اپنے ارشاد پر عمل کا جذبہ پیدا فرما دیا ہے. اس لیے کہ یاد رکھیں اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. ایک نیکی اگر تم اللہ کی راہ میں لے کر کے آئے تو اللہ اس کے عوض کے اندر تمہیں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. ایک خرچ کرو گے 10 عطا فرمائے گا. اللہ والوں نے جو کامل مومن ہوتے ہیں نا وہ کیسے خرچ کرتے ہیں آئیے دیکھیے. حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوکی تھی، دسترخوان پر ایک روٹی رکھی ہوئی تھی، کھانے کا ارادہ ہوا، خادمہ بھی ساتھ میں. اللہ والے جتنے بھی ہوتے وہ اکیلے نہیں کھاتے، ملازموں کو، خادموں کو، مہمانوں کو لے کر بیٹھتے ہیں. تو حضرت رابعہ کے ساتھ ان کی خادمہ بھی تھی. ابھی روٹی ہاتھ میں لینے کا ارادہ ہی کیا کہ دروازے پر ایک سائل نے دستک دی. بیچارے بھوکے نے، بھوکا ہوں اللہ کے نام پہ دے دو. حضرت رابعہ نے خادمہ سے کہا روٹی اٹھاؤ اور اس کو دے دو. پانی پی لیا، روٹی اسے دے دی. خادمہ کے دل میں خیال پیدا ہوا بھوک مجھے بھی لگی تھی لیکن ماں نے تو روٹی دے دی، خود بھی بھوکی رہی اور مجھے بھی بھوکا رکھ دیا. بہرحال وقت گزرتا چلا گیا. کافی دیر کے بعد دروازے پر کسی نے دستک دی. جب خادمہ دروازے پر پہنچی تو دیکھا کہ کوئی روٹیاں لے کر کے آیا ہوا ہے. وہ فوراً حضرت رابعہ کے پاس گئی، مائی کوئی آپ کے چاہنے والے آئے ہوئے روٹیاں لے کر. تو حضرت رابعہ کہتی ہیں ذرا گن لو روٹیاں کتنی ہیں. جب روٹیاں گنی گئیں تو 9 تھی. حضرت رابعہ سے کہا گیا مائی 9 روٹیاں ہیں. کہا اسے واپس کر دو، کہو یہ ہمارے لیے نہیں. خادمہ سوچ رہی تھی کہ پہلے 1 گئی پھر 9 آئی، سوچا اور پیٹ بھر کر کے کھا لوں گی، یہ 9 بھی انہوں نے لوٹا دی. پھر کافی دیر کے بعد کوئی دروازے پر پھر دستک دیا. خادمہ آئی، مائی دروازے پر کوئی روٹیاں لے کر کے آیا ہے. حضرت رابعہ نے فرمایا ذرا دیکھ لو، گن لو کتنی روٹیاں ہیں. جب گنی گئی تو کہا 10 روٹیاں ہیں. مائی نے کہا یہ ہمارے گھر کے لیے ہیں، اس لیے کوئی اور وعدہ کرتا تو ہو سکتا ہے وعدہ خلافی کرے، لیکن میرا مولا جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے. اس نے کہا تھا 1 2 10 ملے گا، میں نے 1 روٹی اللہ کے نام پر دی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا مولا مجھے 10 عطا نہ فرمائے. یہ توکل تھا، یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا. ہمیں تو ہر بلڈر پر بھروسہ ہے، ہر بیپاری پر بھروسہ ہے، ہر ٹوپی پہنانے والے پر بھروسہ ہے، قدرت پر بھروسہ نہیں. بڑی عجیب زندگی ہو گئی اور یہی وجہ ہے کہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں. آج پتا چلا اتنے کا ٹوپا، کل پتا چلا اتنے کا ٹوپا. کرو بھروسہ، ہوگا ٹوپا. اللہ پر بھروسہ، کامل بھروسہ اپنے رب پر، اور جو کچھ اس نے عطا فرمایا ہے اسے اس کے نام پر خرچ کرو. جانتے ہیں یہ مہینہ بڑا عظیم مہینہ شروع ہونے والا ہے جس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے.
حج ان کی یادگار، کعبہ ان کی یادگار، طواف کعبہ ان کی یادگار، قربانی ان کی یادگار، مرکزی کردار حضرت ابراہیم کا حج کے اندر ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فخر سے فرمایا کرتے تھے میں تو دعائے خلیل ہوں۔ اب آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلت کیوں عطا فرمائی، خلیل کا تاج کیسے عطا فرمایا؟ پوچھا رب نے خود حضرت ابراہیم سے، اے ابراہیم تجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھے خلیل کیوں بنایا؟ تو عرض کرتے مولا میں نہیں جانتا، تو بہتر جاننے والا ہے۔ تو رب نے فرمایا میں نے تجھے خلیل اس لیے بنایا کہ تجھے لینے سے زیادہ دینے میں مزہ آتا ہے، دینے میں مزہ آتا ہے، اس لیے میں نے تجھے خلیل بنایا۔ کبھی تنہا نہیں کھائے، کبھی تنہا نہیں۔ تو جو کامل مومن ہوتا ہے وہ اللہ کے نام پر، یہی وجہ ہے کہ آج بھی اولیاء کرام اپنی مزار میں رہتے ہوئے بھی لوگوں کی جھولیوں کو بھرتے نظر آتے ہیں، دیتے نظر آتے ہیں۔ یہ 5 صفت ہو گئی۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہی ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل کانپنے لگتا ہے، جب اس کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اس کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، یہ دوسری صفت۔ وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تیسری صفت۔ وہ نماز قائم کرتا ہے، چوتھی صفت۔ وہ اللہ کے دیے ہوئے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ 5ویں صفت۔ اب مولا فتویٰ دے رہا ہے، اب اس بندے کے بارے میں کوئی اور نہیں، قرآن کا فتویٰ ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ مومن ہیں جو سچے اور پکے مومن ہیں، یہی پکے مومن ہیں، یہ وہ ہیں جو پکے مومن ہیں۔ پتہ چلا پکا مومن وہ ہے جس میں یہ 5 صفتیں پائی جائیں۔ پکا مومن وہ ہے جس کے اندر یہ 5 خوبیاں موجود ہوں۔ اب یہاں دیکھیے اللہ عز و جل نے ان 5 خوبیوں کے مالک کو، 5 خوبیوں سے متصف کو صرف یہی نہیں کہ مومن حقہ ہونے کی سند عطا فرمائی، اب ان کو اجر بتا رہا ہے کہ ان کا اجر کیا ہے۔ اب جن کے اندر یہ 5 صفتیں ہوں گی یہ تو پکا مسلمان، اب ان کو اجر کیا ہے؟ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں۔ مطلب یہ ہے جو زیادہ ایمان کے اندر آگے ہوگا ان کے درجات کے اعتبار سے ان کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوسری جزا کیا ہے؟ وَمَغْفِرَةٌ، اور ان کے لیے بخشش ہے۔ اور تیسری جزا کیا ہے؟ اللہ اکبر، لہم درجات عند ربہم وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم فدا ہونے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَرِزْقٌ کریم، اور ان کے لیے عزت والی روزی ہے، یعنی ایسی روزی ہے جو عزت والی ہے، اور وہ جنت میں اللہ عطا فرمائے گا اور دنیا میں عطا فرمائے۔ روزی تو ملتی ہے، روزی تو ملتی ہے، کوئی ایسا نہیں جس کو روزی نہیں ملتی۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ سے فضل والی روزی مانگو۔ کیسی روزی مانگو؟ بولو آپ یار سو تو نہیں گئے سب؟ اتنا بڑا مجمع، تا حد نگاہ جواب تو دے تاکہ میں سمجھوں میری بات سمجھتے۔ کیسی روزی مانگو اللہ سے؟ فضل والی روزی مانگو۔ ایک بندے نے کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی تھی، کئی دنوں سے اسے روٹی نہیں ملی تھی۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا مجھے روٹی چاہیے، مجھے روٹی چاہیے، مولا مجھے روٹی عطا فرما۔ اتفاق سے کسی نے جرم کیا تھا اور پولیس نے غلطی سے اسے پکڑ لیا اور اسے پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا۔ اب جب قید خانے میں گیا تو وہاں روٹیاں آ گئی، وہاں روٹیاں آ گئی، تو وہ اللہ سے کہنے لگا مولا میں نے جیل میں روٹی تھوڑی مانگی تھی،
जेल में थोड़ी रोटी मांगी। تو فضل والی روزی مانگو. اسی لیے قرآن نے روزی کے سلسلے میں لفظ فضل جو ہے یہ قرآن میں بھی فرمایا اور سنت مصطفیٰ کے اندر بھی موجود ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں مسجد سے باہر نکلتے ہو تو دعا کیا پڑھتے ہو؟ اللہم انی اسألک، بولیے، من فضلک. یہ فضل کیا ہے؟ یہ اللہ کی روزی ہے. یہ فضل کیا ہے؟ اللہ کی روزی ہے. اسی طرح سے قرآن مقدس میں دیکھیں اللہ فرماتا ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. جب تم جمعہ کی نماز ادا کر لو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی حلال روزی تلاش کرو. تو اللہ سے فضل والی روزی تلاش کرو، فضل والی. تو اللہ ایسے کامل مومن بندوں کو عزت والی روزی عطا فرمائے گا. یعنی یہاں بھی عزت سے ملے گی اور جنت کے اندر اس کریم کی پوزیشن دے. وہ جنت کے لیے بھی قرآن میں آیا ہے، اس کو بھی عزت والا گھر فرمایا. قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو تو اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور عزت والے گھر کے اندر اللہ تم کو داخل فرمائے گا، یعنی جنت میں داخل فرمائے گا. تو عزت والا گھر بھی جنت ہے اور عزت والی روزی بھی جنت میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس اجتماع کے اندر آپ کے ذہن میں یہ بات اچھی طریقے سے نقش کر چکی ہوگی کہ پکا مومن کون ہے. اور یقیناً جب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، بشمول میرے، ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو کمال ایمان کے کاف کی لکیر کے برابر بھی ہمارے پاس ایمان ہے. وہ کمال والا ایمان ہمارے پاس ہے. اور جسے یہ کمال والا ایمان نصیب ہو جائے اسی کے راستے پر چلنے کی ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے اپنا ایمان پختہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ عز و جل کی خشیت کو دل میں جگہ دو، قرآن پڑھو تاکہ ایمان بڑھتا چلا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے رب پر کامل بھروسہ کرو. اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز قائم کرو اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اللہ کے نام پہ خرچ کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر یہ صفات اور یہ جذبات ہمارے اندر پیدا ہو گئے تو قرآن کا فتویٰ ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ ہیں جو سچے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم ومغفرہ ورزق کریم. اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھیں، اچھی طریقے سے یاد رکھیں، ہمارا دین کمزوروں پر ظلم کی اجازت نہیں دیتا، کمزوروں پر مہربانی کی اجازت دیتا ہے. ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں تاکہ ہر بڑا یہ تصور کر لے اور مائنڈ سیٹ کر لے کہ میں کبھی کسی چھوٹے پر، کسی کمزور پر ظلم نہیں کروں گا. آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک اللہ والے جو ایک زمانے میں، پہلے کے زمانے میں جب کتابیں لکھی جاتی تو قلم لکڑی کا ہوا کرتا اور اسے جو ہے سیاہی کے اندر ڈبویا جاتا اور اس سے لکھا جاتا. آج بھی اگر خواجہ صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن آپ اجمیر مقدس میں دیکھیں تو اسی طریقے کا لکھا ہوا آپ کو ملے گا کہ وہ لکڑی کو سیاہی میں ڈالتے، پھر لکڑی نکالتے اور اس سے لکھا کرتے. نہ فاؤنٹن پین کا دور تھا، نہ جو ہے وہ انک پین کا دور تھا. اس زمانے میں یہ پینیں نہیں تھی جو آج موجود ہے. اب تو یہ بھی دور ختم ہوتا ہے، صرف سائن کے لیے پین استعمال ہوتی ہے، باقی تو فنگر ہی کا استعمال ہو رہا ہے. خیر، اچھا بڑی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، آپ ذرا سوچیں، اللہ پر اپنی جان فدا کرنے کو جی چاہتا ہے. آپ کی شکل، میری شکل، آپ کی انگلیاں، میری انگلیاں سب سملر، میری بھی 5، آپ کی بھی 5، لیکن پھر بھی ہر وہ انسان
खरबों इंसान पैदा हुए और होते रहेंगे, लेकिन ए अल्लाह तेरी कुदरत पर कुर्बान कि सबके अंगूठे और सबके फिंगर सिमिलर नहीं, एक जैसे नहीं। इसीलिए आज आप एयरपोर्ट पर जाएं, वीजा लेने के लिए जाएं, किसी दूसरी कंट्री में जाएं, फिंगरप्रिंट दीजिए। या अल्लाह, ये फिंगरप्रिंट, इस इंसान की भी 5 उंगलियां, मेरी भी 5, क्या सबकी जुदाई सिमिलर नहीं? तो जवाब मिलेगा, तूने रब को समझा ही क्या है? ये वो मेरा परवरदिगार है जिसने इतने पैदा इंसान किए लेकिन किसी की फिंगर को सिमिलर नहीं किया। लाओ दुनिया में इस तरीके का जो इस तरीके से कर सकता हो। पता चला ये सिर्फ माबूद की जात है, ये पालनहारे हकीकी की जात है, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की जात है जो शिकम मादर में। इसी तरीके से मैं कहा करता हूँ कुरान की रोशनी में, लाओ कोई दुनिया के अंदर पानी पर तस्वीर बना करके बता दे, पानी पर तस्वीर बना करके बता दे, ऐ मेरे रब तेरी अज़मतों पर कुर्बान, एक पानी के कतरे के अंदर ऐसी तस्वीर बनाता है कि एक इंसान तैयार होकर दुनिया के अंदर आता हुआ नजर आता है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। कुरान कहता है वही है जो तुम्हारी माँ के शिकम के अंदर, रहम मादर के अंदर तस्वीर बनाता है, शक्ल बनाता है। ये मेरे रब की जात है। मान लो उसे, झुक जाओ उसके सामने सरेंडर हो जाओ, उससे बड़ा कोई दूसरा नहीं। तो अर्ज ये कर रहा था कि एक जमाने, उस जमाने के अंदर उस कलम के जरिए, जो लकड़ी का कलम सियाही में डुबोकर जिससे लिखा जाता था, एक बुजुर्ग अल्लाह वाले वली कामिल, आप जानते हैं कमजोरों पर मेहरबानी करने का सवाब क्या है और सिला क्या है। वो कलम को सियाही में डुबोते हैं और जब निकालते हैं लिखने के लिए, जैसे ही कलम को निकाला एक मक्खी आई और नोके कलम पर बैठकर उस ईंक को चूसने लगी। उन्होंने कलम को पकड़ के रखा ताकि ईंक मक्खी अच्छी तरह से चूस ले। जब मक्खी ईंक चूस करके मक्खी उड़ गई तो उन्होंने अपना कलम नीचे किया, फिर उसको इंक के अंदर डाला और लिखना शुरू किया। कुछ अरसे के बाद जब उनका इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा, हुजूर ये बताइए आप जन्नत में टहल रहे हैं, किस अमल ने आपको जन्नत में दाखिल फरमा दिया? बरजस्ता फरमाते हैं, उस मक्खी पर मैंने जो मेहरबानी की, मेरे मौला को मेरी यही अदा पसंद आ गई और इस वजह से मेरे करीब ने मुझे जन्नत अता फरमा। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकार को, बदलो अपने नजरियात को। आखिरी जुमला अर्ज करके गुफ्तगू खत्म करता हूं, जुल्म अगर किसी कमजोर पर करोगे तुम्हारा ज़मीर तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। और अगर तुम ताकतवर होकर कमजोरों का सहारा बनोगे तो तुम्हें किसी दिन रात को सोने से पहले नींद की टेबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी दुआएं, उस कमजोर की दुआएं तुम्हें हिचकोले दे दे करके सुलाती नजर आएंगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब पर करम की नजर फरमाए और हमें कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।